ادب ایسا مقام ہے جس کو سمجھنا پانا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ اس ادب سے باہر نکل گئے تو آپ بہت خوشگوار ہو گئے۔ سب سے پہلا ادب اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے، جو وہ حکم دیں، جو کہیں، جو فرمائیں، ان کا حکم مانا ہے۔ اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، اور جو ان کے خاص بندے ہیں، نیک بندے، اولیاء کرام نیک بندے، ان کا حکم ایک ہوتا ہے۔ سب کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اگر ان حکموں میں سے کوئی چیز باہر ہو تو وہ صحیح نہیں تھی۔ مثلا کوئی حکم ایسا ہو کہ اولیاء کرام کا، یا مثلا یا انبیاء علیہ السلام کا کوئی ایسا حکم جو قرآن کے باہر ہو تو وہ صحیح نہیں تھا۔ یعنی اللہ کی بات اور نبی کی بات ایک ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کی بھی بات ایک ہوتی ہے، یہ بات یاد ہے، لیکن صرف سمجھنے میں فرق ہے، غور کرنے میں فرق ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے مطلب سے پھر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اپنے مطلب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ پاک کے حکم کو بھی نہیں مانیں گے، اس کو ترجیح نہیں دیں گے، اور اپنے نفس کی تعریف کریں گے، پھر یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آدمی کو سجدہ کرے، اور قرآن پاک میں فرمایا، بار بار فرمایا، کیوں؟ یہ ادب کا مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا، یہ قرآن میں یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں ادب سکھا رہے ہیں، یعنی جس کے پاس جو طاقت ہے، جس کو اللہ پاک نے طاقت دی، اس کا اپنے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، ماننا ہی دین ہے۔ اللہ پاک نے کتنی مخلوق بنائی، فرض کریں ایک چیز کو آپ جٹلا دیتے ہیں، اس کیڑے کو، مکوڑے کو اللہ نے نہیں بنایا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو جب کہ اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے، خود دیا ہے آدم کو سجدہ کریں، اس کے اندر بہت بڑا راز تھا۔ وہ یہ راز تھا کہ لوگ بعد میں گمراہ ہو جائیں گے اگر ادب کا دائرہ چھوڑ دیں گے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی۔ تو جب وہ شیطان نے چال چلی، خود ادب سے باہر نکلا، تو بعد میں دیکھا کتنی خرابیاں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بچوں سے تنازع شروع ہوا، یعنی حکام اللہ پاک کے حکام نہ مانے، اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے کیا ہوا، یعنی لوگوں نے شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا شروع کرا دی۔ پھر یہودیوں نے شیطان کی بات مان کے سچا دین چھوڑ دیا، جو کتاب پڑھتے تھے وہ توریت، اس کو انہوں نے پس سے کچھ ڈال دیا، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اس میں سود حرام ہے، شراب حرام ہے، یعنی زنا حرام ہے، گناہ حرام ہے، اس نے انہیں پھر بھی اپنی ہی کتاب کو نہیں مانا اور گناہ کرنے شروع کر دیا۔ پھر وہ نافرمان ہو گئے۔ ان کی کتاب میں یہ ذکر تھا کہ آخر الزمان، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ ان کو مانتے بھی تھے، ان کی پیروی بھی کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں بھی مانتے تھے۔ جب جنگیں ہوتی تھیں ان کی، تو یہ اللہ پاک اپنے آخری حبیب کے ساتھ کیا ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرما، اللہ پاک انہیں فتح بھی عطا فرماتے تھے۔ اس دور میں ایک بہت بڑا گناہگار تھا، بڑا گناہگار، اتنا گناہگار 200 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوئی، تو بڑا گناہگار تھا۔
تو لوگوں نے جب وہ فوت ہو گیا نا، کیا کیا، اس کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہے، اے موسیٰ علیہ السلام جائیں وہاں پہ جائیں، بندہ لوگوں نے اس کو نا گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا ہے اس کی لاش کو، چاہے ان کو یہ اچھے طریقے سے لباس پہنائیں اور کفن دفن کریں اور اس کو نا یہ دفین کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بات سن کے مان کے اس علاقے میں آگے فرمایا کہ بندہ یہاں پہ فوت ہوا ہے، ہاں یہ ہوا ہے، اس کو ہم نے ایسے لے کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا، وہ بڑا گناہ گار تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئی، یا برتلا یہ لوگ بولتے ہیں وہ بڑا گناہ گار تھا، اتنا مجرم تھا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو نہا دھلا کے صاف کر کے کفن ڈال کے اس کو دفنانا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ شخص بڑا ہی گناہ گار تھا، بندے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جب یہ تورات کتاب پڑھا تھا اس کے اندر میرے محبوب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتا تھا تو اس کو چومتا تھا، بوسہ لیتا تھا، بڑا سلام کرتا تھا، بار بار یہ عمل کرتا تھا، تو مجھے اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرمائے، یہ یہودیوں نے انکار کر دیا، جن کو وہ مانتے تھے، جن کے بارے میں ان کی کتاب میں ذکر تھا۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو عرب میں کیوں پیدا کیا، ہمارے یہودیوں میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ ضد کی، حسرت کی، نافرمانی کی، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے جاؤ تم کافر ہوگی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کافر ہو گئے۔ کرسچن لوگ انہوں نے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کو ماننا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کرسچن لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو جو یہودی تھے انہوں نے دو انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ پاک کی بات نہ ماننا، ادب نہ کرنا، تعظیم نہ کرنا، جس کو اللہ پاک نے طاقت دی، نبوت دی، ولایت دی، اگر اس پوری قوم نے نہیں مانا تو اللہ پاک فرمایا کہ پوری قوم کافر ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم انکار کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی میں اتنے لوگ پیدا کر دوں گا، دنیا میں سلام سلام ہوگا۔ آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اس ٹائم کتنے لوگ مسلمان تھے؟ پہلے 1، پھر 2، پھر 3، 4، پھر 40، آج اربوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، اور ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ کو تو کون نہیں مانتا، کون شخص نہیں مانتا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ مجھے مان، میرے محبوب بندوں کو بھی مان۔ اگر تو نے مجھے ماننا نا تو شرط کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے بھی مان، میرے محبوب بھی مان۔ ہر نبی کی امت کا جو وقت آیا اس ٹائم کلمہ اپنا اپنا تھا۔ اللہ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اگر وہ خلیل اللہ نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں، اس ٹائم بھی وہ بھی نہیں مسلمان ہوگا۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں مانتا تو موسیٰ کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پاک نے ہر جگہ پہ شرط رکھی ہے کہ مجھے ماننا ہے تو میرے محبوب بندوں کو ماننا ہے۔ اگر تم نے ان کا ادب نہ کیا، احترام نہ کیا تو تیری بخشش نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، یہودی انبیاء علیہ السلام کو ماننے سے، نہ ماننے سے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو لوگ سائی کرسچن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہندو لوگ ہیں وہ یعنی بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے فرعون خدا بن بیٹھا تھا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو
انہوں نے نافرمانی کی، آج وہ بھی کافر ہو گئے۔ یعنی جس نے اللہ کے پیارے کی نافرمانی کی وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ ماننا ہے، وہ تعظیم ہے، وہ ادب، اس کے اندر اسلام ہے۔ اللہ پاک نے آدمی کو سجدہ کرو۔ جب اللہ پاک نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا، اللہ پاک نے مور لگا دی، ہم کون ہو سکتے ہیں اس کو جھٹلانے والے؟ پھر ہم ان کو اپنی من گھڑت باتوں میں ڈال دیں۔ وہ تو قرآن میں کہیں گے لوگ قرآن کو مانو، قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن ہی دین ہے، یہی سی طرح سے جب قرآن کی بات آئے گی اس میں لکھا بھی ہوگا، بولیں گے نہیں وہ نہیں مانو۔ یا پھر بولیں گے تو اس وقت کا حکم ہے، تو قرآن اس وقت تھا تو آج نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو لوح محفوظ کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے۔ پھر اس قرآن کو اپنے وہاں پہ بھی دیکھنا ہے، اور جو تعظیم ہے یہ تعظیم تو اللہ پاک نے وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو دکھانی ہے۔ وہاں پہ بھی یہ تعظیم جو ہم اولیاء کرام کے بازاروں کے اوپر جا کے چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت کیا ہے۔ اس ادب کے اندر اللہ پاک نے دین اسلام رکھا، ڈر رکھا، خوف رکھا۔ جب بندہ اس خوف سے ڈر سے باہر نکل جاتا نا، وہ بڑا بے حیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ والدین کا نافرمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کو پتا کہ اگر والدین کا نافرمان ہو گیا نا تو میری بخشش نہیں ہے۔ یہ ابتدائی تعلیم ہے اس کی، ابتدا کی۔ اگر بچہ والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو اور عقل آتی ہے، علم آتا ہے، پھر جب وہ اولیاء کرام کا بے ادب ہو جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا یہ معافی نہیں، بخشش نہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے۔ تو جب اور بڑا ہو جاتا ہے اس کو مزید علم ہو جاتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہے، جو اولیاء کرام ہے، یہ صاحب احترام ہے، صاحب احترام۔ جو ان کا ادب نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، یہ ان کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے لیے ایک دفعہ کیا 70 بار دعا کریں، ہم آپ کی دعا نہیں قبول کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کافر بیٹھتے تھے نا، پاس بیٹھتے بھی تھے لیکن بعد میں منکر ہو جاتے تھے۔ بیٹھتے تھے بولتے ہم آپ کے اوپر مان لائے، ادھر کے بولتے نہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے یہ ان کو مذاق کرنے دو، پھر ان کا مذاق کا بدلہ ان کو پھر ملے گا بعد میں۔ یہ اپنے ہی کرتے ہیں پھنسا رہے ہیں۔ یہ ایسے یعنی فراڈ لوگ ہیں، پاس بیٹھتے تھے ادھر جا کے بیکار کر دیتے تھے، اپنے شیطانوں کے پاس بیٹھتے تھے جا کے، بولتے تھے ہم تو ویسے ہی بیٹھتے ہیں، ہم تو ان کی باتیں سنتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے میں نے ان کو ڈھیل دی ہے، ڈھیل دے رہا ہوں، مدت دے رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو خود پھنسا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم دنیا میں صلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ فسادی ہے۔ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم دنیا میں اصلاح میں کرنے والے، اللہ کے فرماتے ہیں یہ اصلاح کرنے والے، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کا اپنا دین اسلام کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا۔ تو یہ لوگ بڑے خراب ترین لوگ ہیں، اور یہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ بندہ نہ ادب سے باہر نکل جائے۔ یہ شیطان کا چال ہے، یہ فکر اس کی بڑی پالیسی، اس کو پتا کہ میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکل گیا، مجھے میری بخشش نہیں ہوئی ہے، میں پکا پھنس گیا ہوں، روند گیا ہوں۔ جو لوگ اللہ پاک کے بنائے بندے اس ادب سے باہر نکل جائیں گے، بے ادب ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے، ان کی بخشش نہیں ہے۔ پھر اس نے بڑی زور لگایا، چال چلی۔ آج دیکھیں ہمارا پاکستان، ہمارا ملک عزیز یہ اسرائیل سے 1 سال پہلے بنا۔ کیوں بنا؟ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا؟ عرب لوگ یشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، مال و دولت کی وجہ سے گھمنڈ میں آ گئے ہیں، ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں رہی۔ جب لوگ امیر ہو جاتے نا وہ بڑے کمزور لوگ ہو جاتے ہیں، ان اندر لڑنے کی، کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ یشیوں میں ڈوب گئے ہیں،
یہ ان کا ابھی بس کا روب نہیں ہے، یہ ان کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ پاک کو پتہ تھا، اللہ پاک نے اس لیے پاکستان کو یعنی بنایا، یہ کلمے کی بنیاد کے اوپر ملک بنایا۔ یہ سارے لوگ جان لیں، فکر کر لیں، یہ کلمے کی بنیاد کے اوپر بنایا، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ ہر ملک اپنی اپنی قوم کے حساب سے، اپنے سسٹم کے حساب سے بنا ہے، اپنے کلچر کے حساب سے بنا ہے، ثقافت کے حساب سے، لیکن یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ میرے ایک شاگرد بچے کو خواب آیا، بولتا ہے انکل میں نے خواب دیکھا ہے پوری دنیا کے اوپر پرچم لگے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے، وہ گندے پرچم ہیں، صحیح نہیں، ان کے ملک ویران ہیں، لیکن جو پاکستان کا پرچم ہے بڑا خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، خوبصورت ہے، اور پاکستان کا ملک بھی سرسبز و شاداب ہے، تو پرچم بڑا خوبصورت ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے بولا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، یعنی وہ پاکستان کا پرچم لہرایا جائے گا، پوری دنیا کے جو ملک ہیں وہ کھوکھلے ہو گئے یشیوں کی وجہ سے، برباد ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، کسی کو صحیح ہوش نہیں رہا۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں سچا دین ہے، اسلام ہے، یہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ پائے گا۔ اس لیے آپ مسلمان مردوں عورتوں نے جو ہماری پاکستانی قوم ہے، یہ میری بات دھیان سے سنیں، غور کریں، ہماری آرمی، ہماری ملٹری، ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ غور کریں، فکر کریں، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے نام پہ بنایا، اور آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے۔ یہ آخری جو مارک ہے نا، یہ آپ لوگوں کے نصیب میں ہے۔ ہاں پہلے ان کے ساتھ نا صلح کے ساتھ معاملہ پیش کیا جائے گا، یعنی ان کو امن دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، گائیڈ کیا جائے گا، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں، مسلمان جھگڑا نہیں چاہتا ہے، سمجھایا جائے گا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو سمجھایا کہ باز آ جاؤ۔ مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ان کو بڑی تبلیغ کی جائے گی، دین کی خدمت یعنی خاموشی اختیار کی جائے گی، سمجھایا جائے گا۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے، اللہ پاک میں اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں قتل کرو۔ اس سے پہلے اسلام جائز نہیں تھا، جب تک وہ آپ سے نہ لڑے، ان کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر جب اللہ پاک کا حکم آ جائے گا، پھر آپ لوگوں کو لڑنا پڑے گا۔ پھر جب اللہ پاک کا حکم آئے گا، جب آپ لوگ لڑیں گے، پوری دنیا کے اوپر آپ لوگوں کا غلبہ ہوگا، اور یہ جنگ اسلام نے جیتنی ہے، اور یہ جنگ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دینی ہے، لیکن اس میں پاکستان کا رول ادا ہوگا اور سنی مسلمانوں کا۔ یہ مت بھول جائے اس میں کوئی شیعہ یا دیوبند یا اہل حدیث کوئی اس میں حکمران کا بڑا کر لے گا، نہ، اس کو بھی اپنا مذہب اسلام سنی کے مطابق آنا پڑے گا، پھر جو جہاد کرے گا پھر جا کے فتح ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ آپ میری بات غور کر لیں، سن لیں، فکر کر لیں۔ جب سارے لوگ سنی مسلمان بنیں گے، ایک سنی مسلمان بنیں گے، پھر جب ہم لوگ سارے ایک قوم بنیں گے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد بنیں گے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، تم میں سے ہمارے قریب وہ جو ہے پرہیزگار ہے، نیک بندہ میرے قریب ہے، پرہیزگار میرے قریب ہے، گناہگار میرے قریب نہیں ہے۔ جب آپ لوگ نیک بنیں گے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد بنیں گے، ہم سب ان کی اولاد ہیں ساری، کوئی زمیندار ہو گیا، کوئی کمی ہو گیا، کوئی کسی کا کام کرنے والا، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم سب کو بنانے والا ایک اللہ پاک، اپنے ہاتھوں سے بنانے والا۔ جب ہم ایک مسلمان بنیں گے، ایک قوم بنیں گے، تو پھر ہم ایک آرمی بنیں گے، ہم ایک ملٹری بنیں گے۔ پھر جب اللہ پاک ہمیں یہ طاقت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں پر ظلم کریں، نہ، پھر بھی ہم نے پیار سے، محبت سے لوگوں کو سمجھانا ہے، گائیڈ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے دین کی۔ جتنا امن ملے گا، جتنا ٹائم ملے گا، امن کے ساتھ جتنی تبلیغ کریں، اتنے لوگ غیر مسلم زیادہ کا مسلمان ہوں گے۔ ہاں جب وہ لڑے تو پھر لڑنے کا حکم ہے، فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں قتل کرو۔ تو یہ منتظر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، منتظر ہونا ہے، انتظار کرنا ہے اللہ پاک کے حکم کا۔
جلد بازی نہیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کا پہاڑ اتنا بڑا مضبوط ہے، اتنا پہاڑ مضبوط ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام کا صبر ہے، اتنے سالوں سے یہ مسئلہ چلتا آیا، مسلمان نیچے لڑ نہیں رہا، جھگڑا نہیں کر رہا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کا پہاڑ دیا ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو ہمیں بہت سارے مزائد، ایٹم بم ٹیکنالوجی عطا کرتے، اس میں ہمارا صبر بھی ختم ہو جاتا، ہم بڑی جلدی لڑ پڑتے ہمارے ایمان کے حساب سے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں سے کمی عطا کی تاکہ ہم لوگ صبر کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہم لوگ محنت کریں، حق سچ کے اوپر چلیں اور صبر کر کے اس وقت کا انتظار کریں۔ ابھی وہ وقت بڑا قریب ہے وہ۔ پھر یہ غیر مسلم کفار یہ دیکھیں گے، سارے غیر مسلم ہندو کرسچن یہودی بدھ مذہب دیکھیں گے کہ یہ صبر کا پہاڑ کتنا بڑا مضبوط ہوگا۔ پھر اسلام کو اللہ پاک جیتا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا پرچم اللہ پاک لہرائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، متفق ہونا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ کہ آپ نے فرسٹ اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، فرسٹ ایماندار بنانا ہے، بے حیائی سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ جب آپ لوگ ایماندار ہو جائیں گے، نیک بن جائیں گے، حلال حرام میں آپ لوگوں کو تمیز ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر سلام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر کلمہ پاک کا پرچم بلند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے یہ سوچ کرنی، فکر کرنی، ہر جو مسلمان جہاں کہیں پہ ہے وہ غور کرے، فکر کرے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب کے بندے کو وزیر کو خواب آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرمایا سعودی عرب کی حکومت کو کہو کہ اس مسجد نبی سے اپنے قلیم اٹھا لو، یہ مسجد میری ہے، اپنے قلیم اٹھا لو۔ لیکن جو بچے ہیں نا، جن کو بچوں کو پابندی لگائی ہے، وہ اس کے اندر داخل نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یا جا نہیں سکتے، تو ان کے اوپر پابندی اٹھاؤ، بچے جا سکتے، اپنی قلیلیں اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ میری مسجد ہے۔ اس وزیر کو جب آیا تو بادشاہ کے پاس گیا، انہوں نے بولا بادشاہ سلام یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے بولا کہ بچوں والی جو پابندی لگائی کہ بچے نہیں مسجد میں آ سکتے، تو فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی قلیلیں ڈالو، مجھے قلیلیں چاہیے، مجھے میرے بچے چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ملک میں دیکھیں کہ قانون بن گیا کہ بچہ یعنی موٹر سائیکل چلائے اور اس کے اوپر پرچہ کاٹو اور اس کی زندگی خراب ہو جائے، پھر اس کو سرکاری جاب نہیں ملے گی۔ اس کا مقصد کیا؟ محض رشوت لینے کے لیے، محض پیسے کمانے کے لیے یہ والدین کو مجبور کیا جائے اور لوگوں کو پست کیا جائے کہ ان سے پیسے کھائے جائیں اور یہ قانون بنا جائے۔ یہی بچے تو کل کے معمار آج ان کے اوپر آپ اتنے ان کو دماغی طور پہ آپ مفلوج کر دیں گے، کل جہاد کیسے کریں گے؟ ہاں ہم نے ان کو پیار سے سمجھانا ہے، محبت سے سمجھانا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ان کے اوپر پرچہ درج کرا دیجیے، کل اس کو نوکری نہیں مل سکتی۔ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک اتنا پیار کریں، آپ ان کا مستقبل خراب کریں گے اپنے پیسوں کے لیے۔ کس جگہ پہ آپ لوگوں نے جانا ہے؟ محشر کے میدان میں آپ لوگوں نے اندر جانا ہے، محشر کا میدان لگے گا، وہاں پہ پوچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دو جرمی، اور یہ سبب پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں یہ بندہ رشوت لینے والا دینے والا دو جرمی ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ یعنی 4-5 ایسے کام ہیں، زانی مرد ہوتے ہیں، زانی یعنی اس کے بعد
سود کے اوپر پیسے کھانے دینے والے، لینے دینے والے، اور شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والے، مال میں یعنی ملاوٹ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مجرم ہیں، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ان کی جب یہ حالت ہوگی، اس حالت میں اگر فوت ہو جائیں گے نا تو یہ اسلام سے خارج، ان کی موت کافروں کے ساتھ ہوگی۔ یہ ایسے عمل ہے۔ تو آپ اپنی جان کی فکر کریں، آپ غور کریں۔ آپ وزیر بن گئے تو آپ چھوٹے سے بچے تھے، آج اتنے بڑے ہو گئے، یہ وقت گزرا پتہ لگا۔ آج آپ بادشاہ بنے تو آپ چھوٹے سے بچے تھے، آج تم اتنے بڑے ہو گئے بادشاہ، تو پتہ وقت گزرا تو پتہ چلا۔ آپ ڈی ایس پی ہیں، پولیس والے ہیں، کوئی بھی آپ کا تحصیلدار ہے، کوئی کسی محکمے، آپ چھوٹے سے تھے، اتنا وقت گزرا پتہ چلا۔ زندگی کا پتہ ہی نہیں۔ جب انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، اسے لگے گا جیسے خواب کی مان زندگی جاری، یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ میں دنیا میں رہ کے آؤں۔ اتنی ساری زندگی ہے، اس زندگی کا مشن مقصد کیا ہے؟ آپ غور کریں، اس میں فکر کریں۔ وہ مشن یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اسکول میں بھیجا ہے، مدرسے میں بھیجا، جاؤ جا کے محنت کرو، میں نے آپ کو مشن دیا ہے۔ سب سے اچھا ڈرائیور وہ ہے جو اپنی زندگی کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے، پڑھا لکھا انسان وہ، عقل مند انسان وہ ہے، صاحب علم انسان وہ جو اپنے آپ کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سکی بیٹی نے، سکی ماں نے، سکے باپ نے، سکی بیوی نے کسی نے نیکی نہیں دینی، وہاں پہ آپ لوگ پھنس جاؤ گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اچھا مسلمان بننا ہے، ایماندار، اپنی جان بچانی۔ جب آپ ایک بندہ اپنی جان بچا لو گے نا تو سمجھ لینے کہ آپ بہت ساری خلقت کی جان بچا لو گے۔ جب آپ لوگ راست باز آگے، راست باز ہو گے، جب آپ لوگ نیک بن گئے، سمجھ لو سب لوگ نیک ہو جائیں گے۔ پھر یہ زندگی کا مقصد، مشن یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو مشن دیا ہے، اے میرے بندے تو نے میرے پاس پلٹ کیا ہے، پھر میں نے تجھے سچا دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، تو غور کر، اس کے بارے میں فکر کر۔ تو نے اسلام کو جتا کے میرے پاس آنا ہے، تو نے اسلام کو جتا کے میرے پاس آنا ہے، تو نے یعنی شیطان کو جو نا ہرانا ہے، تو نے شیطان کو ہرا کے میرے پاس آنا ہے، تو نے اسلام کو جتا کے میرے پاس آنا ہے۔ یہ کوشش تم نے کرنی ہے، یہ فکر کرنی ہے۔ تمہارا مشن، تمہارا مقصد، تمہاری جان بچنے کا مقصد، مشن یہی ہے۔ تم نے اپنے بہن بھائی کو بچانا ہے، مشن یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، دین اسلام کو بچانا ہے۔ تو جب آپ لوگ نیک بن جاؤ گے، ایماندار بن جاؤ گے، پھر کافر لوگ دیکھ کے متاثر ہوں گے، یار مسلمان اتنے ایماندار، اتنے سچے۔ جب آپ لوگ سچے ہوں گے تو آپ کا دین سچا نظر آئے گا، نہیں تو ورنہ انہیں تمہارا دین نظر نہیں آئے گا، وہ تمہیں پڑھیں گے زیادہ۔ تمہارے معاملات کیا ہیں؟ کیا تم نے ان کے ساتھ سچ بولا؟ سچ بولا تو اس کو پتہ چلے گا اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ اگر آپ نے فراڈ کیا نا، یہ جھوٹا ہے، اس کا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ مجھے کہ ہندو نے سوال کیا، میں آپ کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، وہ تو بڑے گناہگار تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے یہ کام کرتے ہیں، تو آپ بولتے ہیں ہمارا مذہب سچا۔ میں نے اس کو بولا تم میرے مسلمانوں کو دیکھے گا نا تو کبھی سلام قبول نہیں کر سکے گا۔ ہاں تم میرے رب کے قرآن کو پڑھ، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے دیکھ، مجھے فرق رہا ہے تو مجھے بتانا۔ بولتا اختر بھائی میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں ہندو ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کو ہیرا پھیری کرتے نہیں دیکھا۔ تو پھر میں نے بولا میرے قرآن کو پڑھ۔ جب اس نے میرے قرآن کو پڑھا نا، ابھی 1.5 بار نہیں پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان اتنا رویا، چھم چھم اس کی آنکھوں میں آنسو بہے، بولتا ماں باپ سے بڑھ سے آپ سے پیار ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اپنا کردار صحیح کرنا ہے، پھر جا کے دنیا کے اوپر سلام ہوگا۔ اور یہ میری بات غور کریں، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی۔ کافر جنمی ہوتا ہے، جب اس کو جہنم سے نکالو آپ نے جان بچا لی ہے، تو جس نے ایک جان بچائی پوری انسانیت کو بچا لے۔ تو یعنی انسان کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، اس کے لیے پتہ آپ لوگوں کو کتنی بڑی جنت ہے۔
فرمایا انسان جہاں جہاں تک تیری نگاہ جاتی وہاں تک تیری جنت. اتنی بڑی جنت جو سب سے چھوٹی جنت ہے دنیا کو 7 گنا سے بڑی, دنیا سے 7 گنا بڑی ہے. ایک بندے کی جنت دنیا سے 7 گنا بڑی ہے. ابھی وہ بندہ غور کرے بندے کا مقام کیا ہے. وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے, وہ وزیر بننا چاہتا ہے, وہ ڈی ایس پی تھاندار بننا چاہتا ہے. یعنی مثلا اس کی سوچ اتنی ہے, اس کو نیک بننا پسند نہیں ہے. دنیا میں کھب جائے گا, پیسہ مال و دولت ہو, اس کا نفس چاہے گا کہ میں بڑا امیر ہوں, لوگ میری عزت کریں, میری کوٹھی ہو, بنگلہ ہو, لوگ میرے سلام کریں, شیخ صاحب آئے, شیخ صاحب آئے, چودھری صاحب آئے. یہ انسان کے اندر ایک ایسی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ عزت کریں, اور وہ عزت جھوٹی عزت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے. اس کا نفس چاہتا ہے, نفس. پھر وہ بڑے بڑے یعنی لوگ کوشش کریں گے ہم پٹواری بنے, ڈی ایس پی بنے, تھاندار بنے. پھر والدین رشوت دے کے اپنے بچوں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. پھر سرکاری نوکریاں لے کے دیتے ہیں. اپنے ہی ماں باپ اپنے بچوں کو پھنسا, خود ہی بھاگ جاتے ہیں اور بچوں کو پھنسا دیتے ہیں. کیسی عقل, جیسی عقل ہوگی ایسی قوم پیدا ہوگی نا. آج دیکھ لیں آپ, ہمارا ملک دیکھ لیں, ہماری قوم دیکھیں, کون سا محکمہ جو رشوت نہیں لیتا. یہ کس کی تعلیم ہے؟ ہماری اپنی, ہم اپنی طرف دیکھنا ہے. ہم نے بچوں کو سنبھالا نہیں. جب ہم نے بچوں کو نہیں سنبھالا ہم ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ ہم بھی ڈوبے, ہم اپنے ملک کو بھی ڈبو دیا. جب ہم ملک کو ڈبو دیا تو کیا ہمارا سلام باقی رہ جائے گا؟ سلام بھی زندہ نہیں رہے گا. سب کچھ ڈبو دیا رشوت کے لیے, سود کے اوپر پیسے لینے دینے, حرام کے لیے, اپنے پیٹ کے لیے. تو جو لوگ حرام کماتے ہیں ان کی اللہ پاک دعا نہیں قبول کرتے. جتنی مرضی دوائیں زور لگا کے دوائیں قبول کرو, ہاں دعا اس کی قبول ہوتی جو رزق حلال کماتا ہے کھاتا ہے, اس کی اللہ پاک دعا رد نہیں کرتے. تو بدترین انسان ہے جو حرام مال کماتا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور ہماری نسلوں میں, قوموں میں کتنا حرام رچ گیا ہے. تو کیسے ہم نکلیں گے؟ کیسے؟ ابھی ہم نے اس کے بارے میں سوچ بچار پیدا کرنی ہے. نکلنا ہے. کیسے نکلنا ہے؟ فرسٹ اس طرح نکلنا ہے کہ ہم اپنی صلاح کریں, ہم سچی توبہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام پاکستانی لوگ, میرے بہن بھائی, میرے تمام مسلمان, میرے تمام پاکستانی قوم, سب لوگ سچی توبہ کریں. جس کے پاس میرا پیغام جائے وہ سچی توبہ کر لے. میرا ایمان ہے, میں یہاں پہ بیٹھ کے نا بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ میری بات کی یہ تاثیر دیکھیں گے, انشاءاللہ بڑی جلدی دنیا کے اوپر سلام ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا. یہ میرا دیکھنا انشاءاللہ, یہ میرا یہ دعویٰ ہے. آپ لوگ سچی توبہ کر لو, ایک آدم علیہ السلام کی اولاد بن جاؤ, ایک اللہ پاک کے بندے بن جاؤ, جھوٹ چھوڑ دو. جب آپ جھوٹ چھوڑ دو گے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. رزق تمہیں اللہ پاک دے گا, اتنا دے گا کہ لپے بھر کے تمہیں رزق ملے گا انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے. دیکھیں میں پیر ہوں, الحمدللہ. میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے غریبی مانگتا ہوں, میری نہیں مانگتا. تو میں بولتا یا اللہ پاک مجھے قیامت کے دن غریبوں کا ساتھ اٹھانا. اور یہی دعا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. میں ایک دفعہ ایسا گزر رہا تھا رستے میں, تو ایک بندے کا میٹر اترا دیکھا. میں بڑا پریشان ہوں, یا اللہ پاک اس بندے کا میٹر اتر گیا. یا اللہ پاک اس کے پاس شاید پیسے نہیں. میں نے دعا کی, یا اللہ پاک اس بندے کو پیسے عطا فرما, اس کا میٹر لگا. دیکھتا ہوں کچھ دن کے بعد پھر میٹر لگ گیا ماشاءاللہ. تو میں بڑا خوش ہوا, میں اللہ کا شکر بھی ادا کیا. تو یعنی میں نے اپنی زندگی میں ایسی دعائیں, جو میرے شگرد بچے ہیں, چاہنے والے ہیں, جو لوگ میرے چاہنے, وہ میرے پاس دعاؤں کے لیے آتے ہیں. پھر وہ میری دعا دیکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بات ہے مومن بندے کی جو دعا ہے وہ تھیار ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ نے ایماندار بننا ہے, سچ بولنا ہے. اور آج یعنی ایک عہد کرنا ہے کہ ہم سچ بولیں گے, ایماندار بنیں گے, اچھے انسان بنیں گے. اور اس ویڈیو کو یعنی جتنے دوست ہیں, لوگ ہیں, سب ایک دفعہ شیئر کریں. بولے ایک دفعہ, ویڈیو لمبی ہے, بولے ایک دفعہ دیکھ لیں.
اور جو جہاں جہاں پہ یہ اس کو سنے، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے، سب نے یہ توبہ کرنی، سچی توبہ کرنی، 2 نفل پڑھنے، دل سے سچی توبہ کرنی۔ جب بندہ کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو جوانی کی توبہ اتنی پسند ہے کہ شیوہ پیغمبری ہے۔ جس ٹائم نوجوان بچی یا بچہ سچی توبہ کرتا ہے، اس دن اس کے ارد گرد 40 قبرستان کے مردوں کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں۔ اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، ان کو منزل نظر آتی ہے سمانوں میں۔ جب یہ ہماری قوم کے نوجوان بچے بول دیں گے کہ ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، ہم سچ بولیں گے، ایماندار بنیں گے، تو میرا ایمان ہے پوری دنیا کے اوپر سلام ہو جائے گا۔ ڈٹ جائیں، والدین کو بولیں ہم نے پیسے چوری کما کے نہیں دینے، جو پہلے تم نے غلطیاں کی ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اگلی جو ہماری نسل ہے ہم اس کو نیک دعوت دیں گے، ان کو بچائیں گے۔ پھر یہ میری بات مان کے دیکھنا انشاءاللہ، دیکھنا پھر اللہ پاک ہم آپ لوگوں کو رزق حلال دیں گے، بڑا رزق دیں گے۔ پھر جب رزق دیں گے نا، اس میں ایک بات یاد رکھ لینا، جو دولت ہے سانپ کی مانت ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا بھائی تو دولت کا ڈسا ہوا نہیں بچتا۔ انسان کے پاس جب پیسہ تھا نا، وہ یشی میں بڑھتا ہے، پیسہ دے کے گناہ خریدتا ہے۔ گناہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور مال دے گا، پھر اس کو اسلام کے لیے خرچ کرنا ہے، کافروں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ جہاں پہ جب آپ لوگوں کا پیسے آئیں، آپ کافروں کے ملک میں جائیں، وزٹ کریں، تبلیغ کریں، ان کو کافروں کو ہدایت دیں، سمجھائیں۔ پوری دنیا کے اوپر اسلام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کافر ملے اس کو خرچہ کریں۔ میرے پاس ایک اور کرسچن اور میرے پاس آئی میری دکان میں، میری شام میں اس ٹائم باہر کے ملک میں تھا، 1.25 گھنٹہ میرے پاس بیٹھی، میں نے اس کی بڑی خدمت کی ماشاءاللہ، کبھی یہ کھلاؤں یہ کبھی کھلاؤں، تو بولتی بیٹا تم نے میری خدمت کیوں کی اتنی؟ میں بولا ماں جی آپ جیسی میری ماں گھر میں، میں اس لیے کی ہے، اگر میں آپ کی خدمت کروں گی تو میری ماں کی بھی کوئی خدمت کرے گا۔ تو بولتی بیٹا یہ سلام ہے۔ میں نے ہاں ماں جی جو میں نے کرنا ہے، آپ میری ماں ہیں، آپ یہ مت سوچے آپ کرسچن، نہ آپ میری ماں ہیں، میری سکی ماں کی مانت ہے۔ آپ کا بھی مالک اللہ ہے، میرا بھی مالک اللہ ہے۔ میں نے جو خدمت آپ کی کرنی، میں نے اس کا صلہ میری ماں کو مجھ سے ملنا ہے، تو میں نے اس لیے سیکھی ہے میری ماں کی کوئی خدمت کرتا۔ بیٹا یہ سلام ہے؟ مطلب ہاں۔ بولتی ماں جی بولتی بیٹا مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ بولتی تو نے ساری زندگی میرے بچوں نے یہ خدمت نہیں کی جو تو نے 1 گھنٹے میں کی، مجھے 1.25 گھنٹے میں کی۔ کاش میں اس ملک میں رہتی تو میں تمہاری خدمت کرتی، جیسے مائیں بچوں کی خدمت، میں تمہاری خدمت، تم اس لائق ہو۔ تو مطلب کیا؟ یہ حسن اخلاق سے اسلام پھیلتا ہے، یہ حسن اخلاق سے اسلام بلند ہوتا ہے۔ ہم نے حسن اخلاق دینے، ہم نے دنیا کے اوپر سلام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس ماں جی کا میں نے ادب کیا، احترام کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو وہ ماں جی بولتی ہیں بیٹا نا قیامت کا دن ہوگا پھر ملاقات ہوگی۔ تو میں نے بولا ماں جی جب وہاں پہ ملاقات ہوگی نا تو آپ کو پتہ چلے گا میں آپ کا کیسا بیٹا تھا۔ تو بولتی بیٹا مجھے پتہ چل گیا تم اللہ کے دوست، تمہارے گلے میں تم نہیں بولتے رب بولتا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حسن اخلاق کے ساتھ یعنی ادب کے ساتھ کسی کو منانا ہے۔ جھگڑے سے نہیں بندہ مانتا، جھگڑے سے قتل ہوتے ہیں، انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ آج تک دیکھو کتنے سال سے جھگڑے بنا کے کتنی خلقت قتل ہوگی۔ کرسچن لوگوں نے، سائی لوگوں نے، مثلا یہودی لوگوں نے، بدھ مذہب لوگوں نے، ہر ہندو لوگوں نے کتنے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے بنائے، تو کتنی خلقت قتل ہوگی پتہ آپ کو، دنیا سے چلے گی۔ صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے، صرف اپنی بات منانے کی وجہ سے کہ میں سچا ہوں۔ وہ بادشاہ ہی کیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ کس طرح ظاہر محبت کرتا ہے کہ دنیا سے پر امریکہ کا پرچم بلند ہو۔ وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے میرا نام ہو، میرا وقار ہو، دنیا کے اوپر میری بیجا بجاؤ، میں اپنی عوام کو خوش کروں۔ اس نے ملک کے لیے یہ کام کیا۔ اس نے ملک کے بادشاہ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کیا میرا مذہب بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا میں اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا۔ بادشاہ بن بیٹھا،
محنت کی، اتنے سال بادشاہ بننے کے لیے لگ گئے، اس نے آخر دیا کیا، جنگ دی۔ کبھی اس مالک سے پوچھا بھی کہ میرا مذہب صحیح ہے یا غلط ہے، کیا میں غلط ہوں یا میری وام غلط ہے؟ وام تو اولاد کی امانت دی، کل کہ ایسا نہ ہو میں جھگڑے چھیڑ لوں، یہ میں بھی ڈوب جاؤں، یہ وام بھی ڈوب جائے۔ اس نے اپنی نفس کی پیروی کی، لیکن اللہ کا سلام قبول نہیں کیا، ادھر توجہ نہیں دی، ضد کر بیٹھا۔ شیطان نے اسے اتنا مضبوط کر دیا وسوسے ڈال ڈال کے کہ تمہارا مذہب صحیح ہے، تمہاری بات صحیح، تم ایسا کرو کہ بس اپنی بات مناؤ۔ تو جب بندہ ضدی ہوتا نا، ضدی، اس کی اللہ پاک کا قلب بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ گناہوں کے چکر میں نشے میں آ کے وہ شراب حلال کرتا ہے، زنا حلال کر لیتا ہے، یعنی جوا حلال کر لیتا ہے، ہر چیز وہ حلال، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، اس کے پاس مذہب سچا نہیں آ سکتا ہے۔ گمراہی اور تکبر میں، جیسا شیطان غرور میں آیا، مطلب میں نے سجدہ نہیں کرنا، نکل گیا، میں اس سے افضل ہوں۔ تو وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں سے افضل ہیں۔ کرسچن ہے وہ سمجھتے ہم افضل ہیں، ہندو ہے وہ سمجھتے ہم افضل ہیں، یہودی ہوتے ہیں ہم افضل ہیں۔ افضل ہونے کے چکر میں اتنے پھنس گئے ہیں، آج وہ نکل نہیں پاتے۔ جب تک ان کا غرور خاک میں نہیں ملے گا، ان کا یعنی غرور یعنی ان کو نظر نہیں آئے گا، تب تک انہیں ہدایت نہیں آئے گی۔ ان کے اندر کا غرور ہے، یہ نشہ ہے۔ تو نشہ کیسے اترتا ہے؟ جب کوئی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹتا پھوٹتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے مجھے نا میری ہڈیاں مجھ سے نہیں توڑی۔ وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، پھر سوچتا ہے، وہ لگتا ہے کہ مجھے نا اس وجہ سے کوئی بیماری لگی ہے کہ میں نے وہ گناہ کیا ہے۔ تو پھر اس میں آ کر سوچ بچار، پھر جو اللہ پہ پاک کی طرف توجہ کرتا ہے نا، پھر اسے کو ہدایت آتی ہے۔ پھر اگر اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود، اب اتنی تکلیفیں آنے کے باوجود پھر بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر اس کے اوپر اللہ پاک کا عذاب آتا ہے، پھر سامان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پھر اللہ پاک پانی بہا دیتے ہیں، سمندر کو چڑھا دیتے ہیں، پانی ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ پاک کا قانون ہے، سسٹم، جب وہ پوری طرح سے سمجھنا ہی نہیں چاہتا، پھر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے نا جو مثلا یہ جو بادشاہ ہیں، جیسے امریکہ کا بادشاہ ہے، جیسے روس کا بادشاہ ہے، جیسے فرانس کا ہے، انڈیا کا ہے، چائنا کا ہے، جتنے بھی ملکوں کے بادشاہ ہیں، اگر ان کو اپنی عوام سے پیار ہوتا، محبت ہوتا، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ رابطہ کرتے، جو اپنی کتابیں پڑھتے، قرآن پڑھتے، جستجو کرتے، پھر دعائیں کرتے اللہ پاک سے، یار تو کون سچا رب ہے، تیرا دین کون سا سچا ہے، تو ہمیں تو رسا دکھا۔ اگر ان کو اپنی عوام سے پیار ہوتا، محبت سے ہوتی، تو پھر وہ اسلام کو قبول کرتے، حق کو قبول کرتے اور مر جاتے، بولتے نہیں میں نے مرنا مجھے پسند ہے، میں تم لوگ کو جہنم میں نہیں لے کے نہیں جاؤں گا، میں تمہیں جہنم سے نکالوں گا ہر حالت میں، مجھے مار دو، قتل کر دو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تم میری عوام ہو، تم میری اولاد ہو۔ وہ انہیں سچا دین دے کے جاتے۔ آج ہمارے بزرگ نے ہمارے بزرگ ہوئے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام، جتنے انبیاء اولیاء کرام، انہوں نے بادشاہیاں نہیں مانگی، انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت مانگی، اللہ کے لوگوں کو رسے سے بٹکے اس کو نکالا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، باتیں کی، ایسا سچا دین نہیں ملا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ویسے ہی وہ یعنی پیغمبر بن کے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے انہوں نے پیدا کیا اس سے ہم کلام ہوتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے پاس فرشتے بیٹھے ہیں، یہ بات ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہوتا سچا دین۔ تمہارے بھی کسی پادری نے بولا ہے، تمہارے بھی کسی بادشاہ نے بولا ہے، تو ہمارے کسی راہ نے بولا کہ میں اللہ سے ہم کلامت ہوں، بات چیت کرتا ہوں، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو۔ یہ مسلمانوں کے ران میں انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جنہیں تم بھی مانتے ہو، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ بھی بولتے تھے ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کے سسٹم سے، اللہ پاک ان کو خود چلاتے تھے، خود ان کو باتیں بتاتے تھے،
پھر جا کے انہوں نے دنیا کو قائل کیا. پھر ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیوں مانا؟ ہم نے پہلے کتابوں میں سنا پڑھا، پھر قرآن آیا، پھر ہم نے سنا، ہم نے مان لایا. یہودیوں نے کیا؟ پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے تھے. جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انکار کر دیا. کتنی بڑی سلام کے ساتھ آپ لوگوں نے غداری کی. اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی تھی ان لوگوں نے. جو یہودیوں کے علماء ہیں، پیر ہیں، جو ان کے بادشاہ ہیں، اپنی یعنی قوم کو کتنا ڈبو دیا. جن کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، آج جب وہ جانا پہچانا نام سامنے آ گیا، جب وہ شخصیت سامنے آ گئی، انکار کر دیا. صرف اپنی ضد کی وجہ سے کہ ہم اللہ پاک کو ہرا دیں گے. یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب تم نے شیطان کو تو زیادہ پاور دے دیا اللہ کو، اللہ سے. وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کی یہ شان، جب وہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے نا، وہ فرماتا نہیں، فرماتا ہے ہو جاتا ہو جاتا ہے. یہ تمہاری بھول، ہاں وہ صبر والا بڑا ہے. اس نے کیا پتا دنیا کو چلانا ہے، اس نے صبر کرنا ہے. یہ صبر کا پہاڑ ہے. جب وہ پھٹے گا، جب وہ تمہارے پر گرے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر تمہارے پر جب وہ قیامت برپا ہوگی، پھر وہ زمین کو جنبش سے ہلا دے گا. آسمان کو تلچھٹ کی طرح تلچھٹ کی طرح گرم ہو جائے گا، اس کی کھال دھیڑ دے گا. تم لوگ بھاگو گے، پھر تمہیں ذات پتہ لگے گا وہ کتنا طاقتور رب ہے. لیکن جتنا بڑا وہ رب ہے، اتنا بڑا اس کا دل ہے. اس کا جتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا اس کا صبر ہے. اس کا صبر ہے. تمہیں بنائے وہ، کھلائے وہ، پلائے، مال لا دے، پھر بھی تم انکار کرو. یہ اس کا قانون ہے، ادب ہے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے لیے آپ ایک دفعہ کیا 70 بار دعا کریں، میں نے آپ کی دعا نہیں قبول کرنی. اس لیے فرمایا میرا مجرم ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے لیے ہدایت ہے. جو تیرا مجرم ہوگا نا، آپ ان کے لیے 70 بار دعائیں کریں، میں نے آپ کی دعا نہیں قبول کرنی، کیونکہ تم میرا محبوب ہے. اس لیے کہ تم میرا محبوب ہے، تو بھی دعا کرے گا. اس لیے یہ قانون ہے اللہ پاک کا. جو بندہ انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا بید ہو جائے، اس کی بخشش نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا جس نے اولیاء کرام کے ساتھ بغض رکھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میری اس کے ساتھ لعنت جنگ ہے. جو سزا اللہ کے حبیب کی گستاخ کی سزا، وہی سزا اللہ کے ولی کے گستاخ کو، یہی سزا ہے، ایک ہی سزا ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ. اور میرا دعویٰ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور پاکستان اس لیے پہلے بنا اسرائیل سے کہ اس نے اسرائیل کو مٹانا ہے. اے میری پاکستانی افواج، فکر نہ کرو، غور نہ، اس سے ڈرو مت کہ تمہارے ہاتھوں ہی ہلاک ہوں گے اگر وہ توبہ نہ کریں. ہاں توبہ کر لیں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی، تمہیں بھی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ ساری پاکستانی افواج ساری دعا کرو، ہماری ساری پاکستانی قوم، سارے مسلمان دعا کرو کہ یا اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرما. ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندو لوگوں کو، بدھ مت لوگوں کو، ان کو ہدایت عطا فرما. جب آپ لوگ ہدایت کے لیے ان کی دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے اوپر معافی فرما دے، رحم فرما دے. کوئی رزق حلال کمائی کرنے والا، کھانے والا ان کے لیے دعا کرے گا، اللہ پاک ان کی دعا قبول فرمائے اور ان کے لیے وہ جو عذاب ان کے اوپر آنا ہے وہ ٹل جائے. کیونکہ ان کا عذاب بڑا دردناک ہے. اگر وہ باز نہیں آئیں گے، ان کو اتنا قتل کیا جائے گا، ان کو پیس پیس کر دی جائیں گے، گوشت کے پیس پیس کر دی جائیں گے. اللہ پاک نے ان کو سور کی مانند بنایا ہوا ہے. فرمایا سور کو کاٹ دیا جائے گا. نبی کے سور ہے، سور کو کاٹ دیا جائے گا. سور بدترین جانور ہے، وہ بظاہر انسان ہے لیکن اتنے بدترین ہو گئے ہیں، اتنے بدترین ہو گئے ہیں، ان کی عقلیں سور کی مانند ہو گئی. ان کو حلال حرام کی پہچان دے. وہ بظاہر شکل تو انسان، صورت انسان ہے، چہرے انسان ہے، لنگر اندر سے وہ جانور ہے. کام وہ کریں گے جو جانور کرتے ہیں، یعنی حلال حرام کی پہچان نہیں. شراب پی لیں گے، جوا کھیل لیں گے، زنا کریں گے، فراڈ کریں گے، دھوکے بازی کریں گے. پھر پوری دنیا کے اوپر اپنا نظام لانے کے لیے پوری دنیا کو سود کا نظام نافذ کریں گے.
وہ کوشش کریں گے پیسے کے ذریعے ہم دنیا کو ہرائیں، ضد بازی کریں گے، اتنے اندر سے گندے ہو جائیں گے، ان کا مشن کیا کہ ہم نے ہرانا ہے ہر آدمی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے پاس بڑی دولت، تمہاری دولت کا اللہ کی دولت کا کیا مقابلہ، ذرا برابر بھی نہیں۔ یہ دولت کے چکر میں آ کے نا جو کرسچن لوگ، یہ ہندو لوگ، مثلا یہ بدھ مذہب لوگ، یہودی لوگ، یہ پیسے کے چکر میں آ کے بڑی زور لگا رہے کہ ہم پیسے کے زور سے نا اسلام کو مٹا دیں گے۔ یہ ان کا غرور نشہ یہ ہے، اور یہ ان کا غرور کا نشہ مٹنے والا نہیں کرے۔ ہمارا ان کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام یہ اللہ پاک کے خاص محبوب بندے، ان کے اوپر ہمارا امان ہونا چاہیے۔ امام پاک سے اللہ پاک کے خاص محبوب بندے، یہ ہمارا امان۔ اولیاء کرام یہ اللہ پاک کے خاص محبوب بندے، یہ ہمارا امان ہونا چاہیے۔ نیک بندے بندیاں یہ ہمارا امان ہونا چاہیے۔ جب ہم ان سب کے اوپر ان کو ایک مان لیں گے، ان سب کی ہم اتباع کریں گے، ان کے اوپر ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ہم ایک مسلمان بن جائیں گے۔ جب ہم ان کے بارے میں اختلاف کریں گے، ہماری فرقے بنیں گے، ہماری قومیں بنیں گی، ہمارے اپنے اپنے جھگڑے، ہم ان کافروں کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے۔ ہم نے ایک مسلمان بنے، ایک مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے۔ پھر ہم جب ایک دوسرے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، کوئی اختلاف ہے تو بات چیت کریں، بیٹھ کے آرام سے بات کریں، جھگڑا نہ بنائیں، معاملہ حل کریں۔ اس کو بات کو بڑھائیں نہ، آرام سے بیٹھ کے بات کریں، مسئلہ حل کریں، پھر غور کریں، فکر کریں۔ پھر میں کہتا ہوں پھر بھی سمجھ نہ آئے نا، ایک رستہ اور ہے، 2 نفل نماز پڑھیں استخارے کی، دعا کریں، اللہ پاک میں نہیں جانتا میرا مذہب سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو جانتا، تو اللہ ہے، کدھر میں قیامت کے دن پھنس نہ جاؤں، تو مجھے اس تکلیف سے نکالنا، مجھے تیرا سچا جو دین ہے، سچی جو جماعت ہے، جو تیرا سچا مذہب ہے وہ عطا فرمانا۔ جب میں بولتا ہوں جب تم رجوع کرو گے، اللہ پاک تمہیں خواب میں دکھا دیں گے۔ اور اس طرح میں نے بہت سارے لوگوں کو کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں ملا ہوں، میں بولا جب تمہیں سمجھ لانا ہے کہ میرا مذہب غلطی ہو سکتا ہے، ہم لوگ بحث کرتے ہیں، تو اللہ سے پوچھ لینا، جو اللہ پاک تمہیں بتائے اس رستے پہ چل جانا۔ مجھے ہندو لوگ ملے، کرسچن لوگ ملے، میں نے بولا تم نہاد، ہندو لوگ میں بولا کرسچن لوگ بولا تم نہاد ہو گے نا، صاف سے سو جو، بولو یار جو تم اللہ ہے، جو تم ہمارا حقیقی مالک، جو تیرے ہاں سچا دین ہے وہ تم مجھے بتا، کدھر میں پھنس نہ جاؤں، کدھر میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تم سو جاؤ گے، تمہیں اللہ پاک خواب میں دکھا دیں گے۔ پھر اس کو خواب میں اللہ پاک نے دکھا دیا، وہ بولتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھتے اپنے آپ کو دیکھا، لا الہ الا اللہ، کسی نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں اٹھا، میں نے کلمہ پڑھ لی، میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو میں نے ایسے گائیڈ کیا ہے، وہ بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں انکل جی، اختر بھائی انکل صاحب، پیر صاحب آپ کی بات بڑی کمال ہے، ایسی تبلیغ ہم نے نہیں دیکھی کبھی، آپ نے ہمیں اس طرح بھی گائیڈ کر دیا، تو مزہ آیا نا بات کا۔ اس لیے غور کرنے، ہم نے ایک مسلمان بننا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر ہمارے پر ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہم نے ایک مسلمان بن کے اکٹھا ہونا ہے، پھر ہم نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرانا ہے، بلند کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ لوگ اپنی نمازیں صحیح کرو گے، اس میں بے ایمانی نہیں کرو گے، جب آپ لوگ ایماندار بنو گے، جب آپ سچ بولو گے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو صاف ستھرے ہو کر بیٹھو۔ ادب کے اندر سارا علم ہے۔ ادب کی اللہ پاک نے بنیاد رکھی کہ آدم کو سجدہ کرو، ادب کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں بار بار فرمایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو وہ بیٹے تھے، نبی باپ تھے، دونوں نبی ہیں۔ باپ یہ اپنے بیٹے کو سجدہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میرا بیٹا ولا سے اونچا ہے۔ تو بھئی یار یہ بات تو غور کرو، ابھی یہ تو سنو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، جن کے صدقے پوری کائنات بنی، یہ دونوں نبی علیہ السلام بھی ان کے صدقے بنے، جن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں یعنی سجدہ کریں، جس کو یعقوب علیہ السلام سجدہ کریں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ ہے جو اپنے اللہ پاک کے حبیب کے صدقے بنے، پوری کائنات ان کے صدقے، تو ان کا ادب کیسا ہوگا، ان کا احترام کیا ہوگا؟ یہ اللہ پاک نے ہمیں ادب دیا، تو جب ہم ادب کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم ایک مسلمان بن جائیں گے، ایک دوسرے کی شرم مہیا کریں۔ آج ہم اپنے بہن بھائی کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کی روٹی کھانے پینے کا بڑا بندوبست کرتے ہیں،
ان کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے دوڑ پڑتے ہیں، مدد کرتے ہیں دوسرے. یہ نہیں دیکھتے سامنے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ اس ٹائم بھول جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ کا بیٹا ہے جڑ. تو یہ سوچنا چاہیے یہ ہمارے ماں باپ کا، ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو یہ رشتہ بڑا ہے یا یہ رشتہ بڑا ہے؟ تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا یہ تو رشتہ بڑا بہت بڑا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو بنایا، تو میرا ایمان ہے ہم کسی مسلمان کو تھپڑ بھی نہیں ماریں گے، حتیٰ کہ ہم کسی کافر کو بھی تھپڑ نہیں ماریں گے. ہمیں شاہ ہی اس کو بھی بنانے والا اللہ ہے، اس کا بھی خالق اللہ پاک ہے. ہاں یہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، یہ شیطان کی قید میں آ گیا، ہمارے دل میں ترس آئے گا، رحم آئے گا، ہم اس کو نکالنے کے لیے محنت کریں گے، نکالنے کے لیے ترس کھائیں گے، محنت کریں گے. یہ ہمارے مالک کا بنایا بندہ ہے، ہم اس کو نکالیں. جب ہم نے اس کو نکال لیا تو ایک جان کو بچانا پوری انسانیت بچائی، پوری انسانیت. اتنا بڑا جب بندہ کو کافر مسلمان ہوتا ہے خالص سونے برگا ہو جاتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کے اللہ پاک دوبارہ نہیں کرتا. اس لیے یہ میری بات غور کرنی، بات کو فکر کرنا ہے، ایک مسلمان بننا ہے، ایک مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے. ان کا غرور، ان کا نشہ عن قریب مٹنے والا ہے. اگر یہ غرور سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ پتہ کیا سلوک ہوگا. اللہ پاک انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، یہ ذلیل و خوار ہو جائے گے. ہاں انہوں نے توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی اور ان کی بخشش ہو جائے گی، یہ کام نہیں ہوگا. اور آپ لوگ مسلمان ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی دیتا ہے، مسلمان ہر قوم کو سلام دیتا ہے. آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، رحم کرنا ہے، رحم کی درخواستیں کرنی ہے کہ یا اللہ پاک تیرے بندے شیطان کی قید میں آئے ہیں، ان کو چھڑا دے، ان کو آزاد کرا دے. یہ ہمارے ہی بندے ہیں، کوئی شیطان کے بندے نہیں. شیطان ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، پھنس گئے. ان کے اوپر رحم فرما یا اللہ پاک، ان کے اوپر کرم فرما. میں اللہ جانتا، اللہ گواہ، میں آدھی رات کو بچپن سے لے کے دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے. میرا بچپن، میرا آج کی عمر، یاد رکھیں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جب میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہوگی. اور رات کو ایک دو گھنٹہ میں نے دعا کی، یا اللہ پاک انہیں ہدایت دے، یا اللہ پاک ان کافروں کو ہدایت دے، ان کو کلمہ نصیب فرما دے. اگر ان کے پاس کلمہ ہوگا تو بخشش ہو جائے گی، نہیں تو بخشش نہیں ہے. دیکھیں میرا درد کیوں درد ہے؟ ہدایت، ہم ہدایت والے ہیں، ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم نے ان کو سمجھانا ہے، ہم ان کو گائیڈ کرنا ہے، ہم نے خون نہیں بہانا. مجبوری ہوئی، اللہ پاک کا حکم ہوا، جب بڑے نافرمان ہوئے تو پھر لڑنا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں. اس لیے تمام غیر مسلم کو میں اطلاع کرتا ہوں، میری بات غور کر لیں کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا. ایک ایسا وقت آئے گا شیر اور بکری ایک ساتھ میں کھائیں گے، ایسا عدل ہوگا، انصاف ہوگا. زمین کے اوپر چیز گری کو اٹھانے والا نہیں ہوگا. پھر تمہیں پتہ چلے گا انصاف آیا کہ نہیں آیا، عدل آیا کہ نہیں. ایسا وقت آنے والا ہے بڑی جلدی، ان قریب. جس نے کسی کی زمین کے اوپر 1 انچ قبضہ کیا وہ چھوڑے گا، معافی بھی مانگے گا. جس کسی نے کسی سے ظلم کیا وہ معافی مانگے گا. دنیا کے اوپر عدل انصاف اللہ پاک قائم فرمائیں گے. وہ عدل انصاف ہر دن میں قائم ہو کے رہے گا اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کی بادشاہت قائم ہوگی اور حجاز مقدس بنے گا اور سلطنت محمدیہ بنے گی انشاءاللہ. پوری دنیا میں وہ ہے کی حکومت ہوگی، حجاز مقدس. سعودی عرب کا نام بھی ختم ہو جائے گا. یہ بھی آج سعودی عرب جو نا عرب کا سعودی عرب، یہ نام یہ ختم ہو جائے گا. اس کا نام پہلے والا لکھ دیا جائے گا، حجاز مقدس. یہ سلطنت نئے سر سے بن جائے گی اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا. روح زمین کے اوپر، امریکہ کے اوپر، یعنی پاکستان کی بادشاہیت ہوگی. امریکہ کے وزیر نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا اگر تم امریکہ کے رہائشی تھے، تم امریکہ کے صدر ہوتے. تو فرمایا اگر میں امریکہ کا رہائشی تھا نا، میں امریکہ کا بادشاہ ہوتا. وہ اس کا بادشاہ بڑا پریشان ہوا. بتا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو وائٹ ہاؤس ہے ساری دنیا کے معاملے یہاں پہ چلتے ہیں. ہاں مجھے پتا، لیکن وائٹ ہاؤس اس ٹائم میرے قدموں کے نیچے ہے.
اور ایک یہ بات یہ دیکھنا نا اس کی بات غور کرنا، ایک دن اسی امریکہ کے اوپر اس پاکستان کی حکومت کی اس کے یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے قدم یہاں پہ لگے تھے نا، اس ایک دن وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ اسی شخص کی وہاں پہ حکومت ہے آج، یعنی اسی کی قوم ہے نا، اس کے الفاظ اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے۔ جس قوم میں متعدد انہوں نے پیپر پھاڑ کے آئے نا، اس قوم میں متعدد ایسی بیسی ہوگی، ایسا اسلام اس کو ذلیل کرے گا، کہے گا تم لوگ وہ تھے جنہوں نے انصاف نہیں دیا۔ انصاف پھر جب ظاہر ہوگا، پھر پوری دنیا کے انصاف اوپر ظاہر ہوگا، پھر پتہ چلے گا انصاف کیا تھا، پھر دیکھنا کوئی ملک کے اوپر کیسے کوئی ہاتھ اٹھا بھی سکتا ہے یا ڈال بھی سکتا ہے۔ تو یہ وقت قریب آنے والا ہے، اس لیے آپ مسلمانوں نے ایک مسلمان بننا ہے، سمجھدار بننا ہے اور میری باتوں کو غور کرنا ہے، دھیان کرنا ہے۔ یہ پاکستان اس لیے اللہ پاک نے بنایا، کلمہ پاک کے اوپر بنایا، پوری دنیا کے اوپر ان کی بادشاہی ہوگی۔ ہاں آج سچی توبہ کر لے، جتنے نوجوان سارے سچی توبہ کریں اور اس میری ویڈیو کو پھر یہ نا اس کو اپنے موبائلوں میں سینڈ کریں اور سب کو بولیں کہ آپ نے ایک دفعہ سننا ہے، اس کے مطابق آپ نے وعدہ کرنا ہے، جو پیر صاحب یہ بولیں آپ نے بھی وعدہ کرنا ہے، پھر دیکھنا انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ نظام مصطفیٰ آئے گا، اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اوپر بلند ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی پھر یہ نظام کیسے ہے کہ آپ نے ادب کرنا ہے، آپ نے احترام کرنا ہے، چھوٹوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار سے ملنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، بڑوں سے پیار کرنا، اٹھ کے ملنا ہے، یہ سنت ہے۔ جب آپ نے ادب کا دائرہ کھینچنا ہے، اسلام کے مطابق چلنا ہے، قرآن کو صحیح ماننا ہے، تو پھر جا کے پوری دنیا کے اوپر سلام ہوگا۔ یعنی اس ادب کے اندر ساری چیز ہے، اللہ پاک کا حکم، اس کے رسول کا حکم، اس کے پیاروں کا حکم، ایک ہی حکم، اور صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اس حکم کو، اس ادب کو بجا لانا ہے۔ اور اللہ پاک بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت ہے کیا۔ جب ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہماری نیت میں یہ اللہ ہے تو ہم اس سے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ہماری نیت۔ جب ہم کسی بزرگ کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ کو پتا تھا یہ بزرگ سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کو پتا تھا انہوں نے حکم میرا مانا، یہ بزرگ سمجھ کے سجدہ کیا، یہ کافر نہیں ہے، جس نے انکار کیا وہ حکم نہیں مانا، شیطان ہو گیا، مردود ہو گیا، نکل گیا۔ اللہ پاک کو پتا کہ یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا اپنے بیٹے کو، تعظیماً کیا، مجھ سے بزرگی میں بڑا ہے، تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی شرک نہیں کرتے، وہ کافر نہیں ہوئے، کوئی ان کو کافر کہہ سکتا ہے؟ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ادب کی یہ شان ہے، اور ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے، آپ غور کریں۔ ان کا ادب کہنا ہے کہ وہ آخری رسول ہے، آخری نبی، اور قیامت آنے والی ہے، اور ہم نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا فان اللہ کا ذکر، ہم نے ان کا ذکر بلند کری، اور قیامت تک ہم نے ان کا ذکر بلند کر دینا، اور پوری دنیا کے اوپر ہم نے سلام کرنا ہے انشاءاللہ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑے تقوی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اپنے گھروں میں بے حیائی مٹانی، کھل کے بات چیت کرنی ہے، روکنا ہے۔ جب آپ برائی سے روکو گے، اچھائی کی تعلیم دو گے، اسلام آ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں برائی سے روکو، اچھائی کی تعلیم دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں برائی سے روکو، اچھائی کی تعلیم دو، اور اللہ پاک فرماتے ہیں سمجھانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ جب ہم سمجھائیں گے ہم بھائی نیک بنے گے۔ یار میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میں خود برے کام کروں، اپنے اندر بھی شرم و حیا آئے گی، ٹوپی ڈالتا ہوں، مجھے شرم آتی، میں نے ٹوپی داڑھی ڈالے، مجھے شرم ہے، میں گناہ کروں گا۔ ایسا طریقہ اپنائیں، ایسی عادت بنائیں جس سے نا آپ کا دل ضمیر بولے یار تم نے خود ٹوپی رکھی، صبح تم نے داڑھی، تو تم لوگوں سے فراڈ کرو گے۔ یہ طریقہ بنائیں، پھر اس سے بندہ نہ میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں، ہر روز میرا روزہ تھا ماشاء اللہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ تھا جب بندہ گناہ نہیں کرتا ہر ٹائم، وہ حقیقی روزے میں ہوتا ہے کہ گناہ نہیں کرتا، وہ اصلی روزہ ہے۔ ایک گناہ یہ روزہ یہ ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں بھوک میں، اللہ مجھ پہ راضی ہو، ایک تو اللہ راضی، دوسرا مجھ سے گناہ نہ ہو۔ تو ہم اللہ کے ولی دو طریقے کے روزے رکھتے ہیں، ایک طریقے کا روزہ نہیں رکھتے، یہ بات یاد رکھیے۔
ہم ہر طرح کا روزہ رکھتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمیں خواب میں بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ لوگ سنتے ہیں، پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے، پھر اسی طرح دین کی صلاح ہوتی ہے۔ ایسا نہ سوچے کہ اللہ کا جو ولی بن گیا ایسے ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتی ہے، اللہ پاک ملتی ہے، پھر صلاح ہوتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے اس بندے کو بتاؤ، جاؤ اس بندے کو یہ بات شیئر کرو، پھر ایک ماحول بنتا ہے، پھر اسلام کی تعلیمات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایسے دین آیا، آج بھی ہمارے پاس ایسے دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہوئی، ہاں میرے بعد نیک لوگوں کو سچے خواب آیا کریں گے، اپنے لیے دیکھیں چاہے کسی کے لیے دیکھیں، یہ حدیث پاک ہے۔ علم المعرفت میں کشف کا علم ہے، روحانیت کا علم ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اتنے سارے علم دیے کہ تاکہ ہم نہ اس یعنی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ نے اس علم سے استفادہ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے اللہ پاک ہم علم کی بدولت نہیں بچیں گے، ہم تمہارے فضل سے بچیں گے۔ علم کے اوپر بھی غرور نہیں، اپنی عبادت کے اوپر بھی غرور نہیں کرنا۔ میرے پاس ایک بچی آئی کہنے لگی یہ معاملہ ہے، تو آپ تو بڑی نماز پڑھتے ہیں، تجدید گزار ہیں، بڑی نماز، میں بولا بیٹا میری نمازوں کو نہ دیکھنا، میری تجدید نماز کو نہ دیکھنا، میری عبادت نہ دیکھنا۔ وہ عبادت کے اندر تو شیطان نے بھی بہت بڑا لبادہ ہے۔ ہاں تو میری بات دیکھنا، تو میرے پاس دعا کے لیے بات پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کل کو چھوڑ آج ہی پوری ہوگی، ابھی فون آ جائے گا۔ میں نے دعا کی، اس کا فون ہو گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ حیران پریشان ہوگی، خوش ہوگی، بولتی میں بولا یہ دیکھ میری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سمجھ آئے کہ جس کی اللہ پاک بات اتنی پوری کرتا ہے اس کا کیا دین غلط ہوگا، اس کی جماعت غلط ہوگی۔ اس لیے اس میں تو غور کرنا، اس میں فکر کرنا، اس لیے آپ سب نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، ایک مسلمان بننا ہے۔ تو کیا آپ لوگ ایک مسلمان بنو گے، اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرو گے، ادب کا خیال رکھو گے انشاءاللہ، اس برے ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ گے انشاءاللہ۔ بولیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، نیک بنیں گے، ایماندار بنیں گے، سچ بولیں گے اور مل کے اسلام کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خدا حافظ۔